السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹار سینٹر ہسٹری 8th کلاس NBF پیج نمبر 60. ریکاگنیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. ایڈوکیٹ آف ہندو مسلم یونٹی محمد علی جناح واز کمپلیٹلی ڈساپوائنٹڈ بائی اینٹی مسلم ایٹیٹیوڈ آف ہندو لیڈرز ریفلیکٹڈ ان نہرو رپورٹ. آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیمیں ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار محمد علی جناح نہرو رپورٹ میں ہندو رہنماؤں کے مسلم مخالف رویے سے مکمل طور پر مایوس تھے. سچویشن ود ان مسلم لیگ سیڈنڈ ہم فردر. مسلم لیگ کی صورتحال نے انہیں مزید اداس کر دیا، ٹھیک ہے، یا پریشان کر دیا. آفٹر اٹینڈنگ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، پہلی گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو انڈیا اینڈ سیٹل ڈاؤن ان لندن. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈیا چھوڑ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے لندن جا کر اپنی رہائش اختیار کر لیں گے. ان 1933 میں پرپوزل آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ انڈر دا نیم آف پاکستان موٹیویٹڈ ینگ Muslim intellectuals in India to electorate political consciousness. 1933 میں پاکستان کے نام سے علیحدہ مسلم ریاست کی تجویز نے ہندوستان میں مسلمان دانشوروں کو سیاسی شعور تیز کرنے کی تحریک دی. After correspondence with علامہ محمد اقبال, محمد علی جناح realized that organizing the Muslims of India into one powerful and dynamic organization was badly needed and that it is not an easy task. علامہ محمد اقبال سے خط و کتابت کے بعد محمد علی جناح نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک طاقتور اور متحرک تنظیم میں منظم کرنے کی سخت ضرورت ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. He came back to India in 1934 with the aim to work for the بیٹرمنٹ آف انڈین مسلمس. 1934 میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرنے کے مقصد میں ہندوستان واپس آئے. He had to unite Muslim League as sole representative of Muslim of India. انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر مسلم لیگ کو متحد کرنا تھا. As president of Muslim League, مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہی موو ٹو ریکوگنائز اے پارٹی میکنگ اٹ پاپولر امنگ آرڈینری مسلمس. انہیں ضرورت تھی پارٹی کو منظم کرنے کی اور مسلم لیگ کے صدر کے طور پر انہوں نے پارٹی کو عام مسلمانوں میں مقبول بنانے کے لیے اس کی تنظیمیں نو کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ دوبارہ نئے سرے سے اس کے کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ، جو کہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تھا، انہوں نے کوششیں شروع کر دیں. مسلم لیگ couldn't perform well in 1937 elections. 1937 کی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ بالکل بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکی. کانگریس منسٹرز made it a bit easier to unite the Muslims on league's platform. کانگریس کی وزارتوں نے مسلم لیگ کو کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا آسان بنا دیا تھا. ایز اے ریزلٹ آف قائد's ڈیڈیکیشن اینڈ untiring efforts, مسلم لیگ emerged as representative of Indian. قائد اعظم کی لگن اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں مسلم لیگ ہندوستان کی نمائندہ جماعت بن کر ابھری. آگے پنک کلر کا ایک باکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس میں ایکٹیویٹی لکھا ہوا ہے. قائد اعظم ریمینڈ آن کانسٹیٹیوشنل لائنز تھرو آؤٹ ہز پولیٹیکل اسٹرگل. قائد اعظم اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران آئینی خطوط پر قائم رہے. کین یو کلیم دا سیم فار کانگریس لیڈرشپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کانگریسی قیادت کے لیے بھی ایسا ہی دعویٰ آپ کر سکتے ہیں. Discuss with elders in your locality and share the findings with your class fellows. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کرنے کے لیے ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور نتائج کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں. یعنی کہ اس وقت قائد اعظم کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس میں وہ کیا اپنے آئینی خطوط پر قائم رہے اور کانگریسی قیادت کے لیے بھی کیا ایسا ہی دعویٰ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی کہ اس سیاسی پولیٹیکلی ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نا انفارمیشن آپ اپنے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کریں. دی لاہور ریزولوشن آ جاتا ہے نیکسٹ. قرارداد لاہور جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے. دی لاہور ریزولوشن از کنسیڈرڈ ایز اے لینڈ مارک ڈاکومنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. لاہور ریزولوشن یعنی کہ قرارداد لاہور مانی جاتی ہے تاریخ میں ایک اہم تاریخی دستاویز. ٹھیک ہے. The All India Muslim League held its 27th annual general session between March 22 and 24 at Iqbal Park, Lahore. آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا 27واں سالانہ جنرل اجلاس 22 اور 24 مارچ کے درمیان اقبال پارک لاہور میں منعقد کیا. On March 23, 1940, this historical resolution, which was first called the Lahore Resolution and in the later years known as the Pakistan Resolution, was presented. 23 مارچ 1940 کو یہ تاریخی قرارداد پیش کی گئی جسے پہلے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا اور بعد کے سالوں میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا. A monument called Minar Pakistan stands in Lahore in honor of this famous resolution. ایک یادگار مینار پاکستان کے نام سے لاہور میں آج بھی موجود ہے یا کھڑی ہے اسی ریزولوشن کے اعزاز میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ مینار پاکستان کی جو مشہور عمارت ہے وہ اسی قرارداد پاکستان کی یاد میں یادگار کے، اس کو یادگار بھی کہتے ہیں، یادگار کے نام سے موجود ہے لاہور میں. March 23rd is observed as a national holiday in Pakistan to celebrate the Republic Day and the commemorate the Lahore Resolution. پاکستان میں 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منانے اور قرارداد لاہور کی یاد میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے. 8th کلاس ہم لوگ 61 پیج پہ آگے ہیں. پولیٹیکل اویکننگ ان انڈیا ہمارا یونٹ نمبر 4 چل رہا ہے ہسٹری کا. تو قائد اعظم ایڈریس، قائد اعظم کا خطاب 61 پیج پہ آپ کا سٹارٹ ہوگا. On the first day of the session, قائد اعظم محمد علی جناح delivered a speech saying that the Hindus and the Muslims were two different nations. سیشن کے پہلے دن قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں. Driving their inspiration from different sources and personalities, he said, Muslims are a nation according to any definition of a nationhood. جو مختلف ذرائع اور شخصیات سے متاثر ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان قوم کی کسی بھی تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ we wish our people to develop to the fullest spiritual, cultural, economic, social and political life in a way that we think best in consonance with our own ideals and according to the genius of our people. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ روحانی، ثقافتی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگی میں اس طرح ترقی کریں جس میں ہم بہترین سوچیں اور اپنے نظریات کے مطابق ہوں، ہمارے لوگوں کی ذہانت کے مطابق. یعنی قائد اعظم نے کلیئر طور پر یہ بات اس دن کھل کر کہہ دی اپنے ایڈریس میں کہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے ہم انہیں دیکھیں تو ایک الگ قوم ہے جن کی ایک اپنی شناخت ہے اور جن کی اپنی سوچ ہے، جن کی اپنی مذہبی، سماجی، اقتصادی، ذاتی ان کی جو پسند ناپسند ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ہندوؤں سے. تو انہیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے اور یہ اسی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دی ریزولوشن پہ آ جائیں. آن March 23, 1940 A.K. فضل الحق then the chief minister of the Bengal province moved the resolution in the general session. The resolution سے مراد ہے صرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرارداد. وہ کہتے ہیں ہم اسی سیم ڈے اور 23 مارچ 1940 کو A.K. فضل الحق نے بنگال میں نا چیف منسٹر کی حیثیت سے، اپنے صوبے کے چیف منسٹر کی حیثیت سے ایک ریزولوشن پیش کی جس کو جنرل سیشن میں، جسے قرارداد لاہور کہا گیا. ٹھیک ہے.
in which the constituent unit shall be autonomous and sworn. انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں مسلمان عددی طور پر اکثریت میں ہیں، جیسا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی 1940 انڈیا کے شمال مغربی اور مشرقی زونوں میں ہیں، ان کو آزاد ریاستوں کی تشکیل کے لیے گروپ کیا جانا چاہیے، یعنی جس میں آئینی اکائیاں خود مختار ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو علاقے جہاں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں نا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ علاقے جو ہیں انہیں ان کے نام گروپ کر لیے جائیں، ان علاقوں کو سیپریٹ کر لیا جائے اور انہی کو ملا کے نا، انہی علاقوں کو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہی ایک ریاست بنے گی جو کہ بعد میں پاکستان کے نام سے اب مشہور ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان سب علاقوں کو اکٹھا کر دیا جائے. اس پیراگراف میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں. دی ریزولوشن واز سیکنڈڈ بائی چودھری خالق الزماں، لیٹر مولانا ظفر علی خان فرام پنجاب، سر عبداللہ ہارون فرام سندھ، قاضی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان اینڈ سردار اورنگزیب فرام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. نو خیبر پختونخوا extended their support to the resolution. قرارداد کی حمایت چودھری خلیق الزماں نے کی. بعد ازاں پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، بلوچستان میں قاضی محمد عیسیٰ اور شمال مغربی سرحدی صوبے خیبر پختونخوا سے سردار اورنگزیب نے قرارداد کی حمایت کی. سگنیفیکنس آف لاہور ریزولوشن، لاسٹ سب سے جو اس کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سگنیفیکنس ہمیشہ یاد رکھیے گا، کہتے ہیں اہمیت کو. تو قرارداد لاہور کی اہمیت کیا تھی؟ دی لاہور ریزولوشن لیٹر کالڈ دا پاکستان ریزولوشن از دی موسٹ امپورٹنٹ مائل اسٹون ڈیورنگ دا اسٹرگل فار پاکستان. قرارداد پاکستان جسے بعد میں قرارداد لاہور جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، بہت زیادہ اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. اس قرارداد نے واضح کر دیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی صرف ایک ہی منزل ہے. پاکستان ارلیئر there was a demand for the separate electorate. Muslim then voiced their demand for a separate state. مسلمانوں کی صرف ایک ہی منزل ہے اور وہ ہے پاکستان. اس سے پہلے بھی الگ ووٹرز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں نے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کر دیا. یہاں پہ ہمارا پیج نمبر 61 ختم. یونٹ نمبر 4 چل رہا ہے ہمارا پولیٹیکل اویکننگ ان انڈیا، اور ہم ہیں پیج نمبر 62 پہ، اور اس کے بالکل فرسٹ پہ یہ پچھلے ٹاپک کی لائن تھی. اس میں بوتھ برٹش اینڈ ہندوز ریجیکٹڈ دس ریزولوشن، یعنی کہ ہندو اور برٹش دونوں نے مل کے اس ریزولوشن کو بالکل سرے سے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا. وچ پلیس دا مسلمس انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح، جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جگہ لے لی مسلم لیگ میں لیڈرشپ کی، یعنی وہ لیڈر بن گئے باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ کے. ڈو یو نو کا باکس ہے. دا لاہور ریزولوشن واز پاسڈ آن مارچ 24, 1940 بٹ دا پاکستان ڈے از سیلیبریٹڈ آن مارچ 23. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 24 یعنی 24 مارچ 1940 کو پاس ہوئی تھی قرارداد لاہور، مگر پاکستان کا جو دن ہے یا یہ جو خاص دن ہے یہ منایا جاتا ہے 23 مارچ کو. اٹ از بیکاز، اس کی وجہ یہ ہے، دس لینڈ مارک کا لفظ بار بار آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یادگار. دس لینڈ مارک ریزولوشن واز سیلیبریٹڈ آن مارچ 23. کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ پریزنٹڈ ٹو دا اینول جنرل سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ آن مارچ 23, 1940. کیونکہ یہ پیش کی گئی تھی سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 23 مارچ 1940 کو. اسی وجہ سے یہ دن 23 مارچ کو ہی منایا جاتا ہے، تو یہ ایک یادگار دن بن گیا. سکسیس آف دا مسلم لیگ ان دا 1945-46 الیکشنز. اس میں کچھ مشکل ورڈز آئیں گے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی. Another important landmark in Pakistan struggle is the 1945-46 elections on August 21st, 1945. Viceroy Lord Wavell announced that the elections to the central and provincial assemblies would be held. پاکستان میں ایک اور اہم سنگ میل 1945 اور 46 کے انتخابات ہیں.
21 اگست 1945 کو وائس رائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. This signed a major change in the policies of new British government that came into power after the Second World War. اس سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اقتدار میں آنے والی نئی برطانوی حکومت کی پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی پر دستخط ہوئے. In 1937 elections, 1937 کے elections میں the Muslims of the subcontinent didn't know how cruel the Congress minister would be. مسلم لیگ کے جو حکمران تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ اس قدر ظالم ہوں گی کانگریس کی وزارتیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنا ظلم کیا جائے گا. 1937 between 1937 and 1939 یعنی 1937 سے لے کے 1939 تک the Congress ministers proved to be a nightmare for the Muslims. کانگریس کے منسٹرز مسلمانوں کے لیے نائٹ میئر, یاد رکھے گا, ڈرونے خواب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرونا خواب ثابت ہوئے مسلمانوں کے لیے, یعنی کہ بہت وہ سنگ دل ہو گئے, انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے اور وہ صرف اور صرف ہندو مفاد کے لیے کام کر رہے تھے, مسلمانوں کو ٹوٹلی اگنور کر رہے تھے, ان کے ساتھ برا کر رہے تھے. The 1945-46 elections were not less than a referendum for Pakistan. ریفرینڈم لفظ کا مطلب ہوتا ہے استصواب رائے, یہ بھی اکثر آتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1945 اور 46 الیکشن جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے لیے استصواب رائے ثابت ہوئے. The Muslim League participated in these elections in the name of Pakistan as a sovereign country for the Muslims of the subcontinent. sovereign لفظ آپ کو جگہ جگہ آئے گا. اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری, اپنی خود کی حکومت, خود اختیار لینا, حکومت کرنا. یہ تمام اس لفظ کے مطلب ہوتے ہیں, اختیارات سارے کسی شخص کے پاس ہونا. The Muslim League مسلم لیگ نے پارٹیسپیٹ کیا in these elections, ان الیکشنز میں in the name of Pakistan, پاکستان کے نام سے. The Muslim League participated in these elections in the name of Pakistan as a sovereign country for the Muslims of the subcontinent. مسلم لیگ نے حصہ لیا ان الیکشنز میں پاکستان کے نام سے ایک خود مختار ملک کے طور پر تمام مسلمانوں کے لیے سب کانٹیننٹ کے. قائد اعظم and the other leaders of the Muslim League speeded up their efforts to make the elections success for the Muslims. قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے ان الیکشنز کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے, بے انتہا انہوں نے محنت کی. In the next few weeks, اگلے چند ہفتوں میں, despite his health issues, ان کی ہیلتھ ایشوز کے باوجود, قائد اعظم ایڈریس thousands of the people, ہزاروں لوگوں سے قائد اعظم نے خطاب کیا. He spoke at many gatherings in different provinces. وہ بہت سارے مجمعوں سے مخاطب ہوئے مختلف صوبوں میں. Issued press statements and gave interviews. انہوں نے پریس کو بیانات دیے اور بہت سارے انٹرویوز دیے. The elections for the Central Assembly were held in December 1945. اور مرکزی اسمبلی کا یہ انتخاب یا الیکشن ہیلڈ ہوا دسمبر 1945 کو. The Muslim League showed impressive performance and won all 30 reserved seats for the Muslims. مسلم لیگ نے بہت اثر انداز پرفارمنس شو کروائی, بہت بہترین پرفارمنس شو کرائی اور جیت لی 30 ریزروڈ سیٹیں ریزرو فار دا مسلمس, مسلمانوں کے لیے. فار دا پروونشل اسمبلیز کے لیے, یعنی صوبائی اسمبلیوں کے لیے. دا الیکشنز ور کنڈکٹیڈ ان جنوری, الیکشن ہوئے جنوری میں 1946 میں. ویئر دا مسلم لیگ وان اباؤٹ 95% آف دا ٹوٹل مسلم سیٹس, جہاں پر 95% سیٹیں جیت لی مسلم لیگ نے. دیز ریزلٹ ور اے کلیئر پروف دیٹ دا مسلم لیگ واز دا سول ریپرزینٹیٹیو آف دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. یہ صاف طور پر ثبوت تھا اس بات کا کہ مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ ایک بہترین ریپرزینٹیٹیو جماعت ہے, واحد نمائندہ جماعت ہے بر صغیر میں. آفٹر دس کلیئر ورڈکٹ, ورڈکٹ کہتے ہیں فیصلے کو, اس مکمل اور کلیئر فیصلے کے بعد دا ایمرجنس آف پاکستان, ایمرجنس لفظ کا مطلب ہوتا ہے ظہور, پاکستان کا بننا, ابھرنا, became more obvious than before, پہلے سے زیادہ کلیئر ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں کہ اب یہ ہوگا. An interim government was formed until the
इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई पाकिस्तान की और इंडिया की आज़ादी तक। द गवर्नमेंट हेल्प, अबूरी हुकूमत आर्जी हुकूमत होती है, टेम्परेरी हुकूमत। द गवर्नमेंट हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर टू द लोकल पीपल। दिस गवर्नमेंट, इस हुकूमत ने मदद की ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस प्रोसेस में कि वो ट्रांसफ़र कर दें पावर को लोकल पीपल में, क्योंकि दो रियासतें, दो मुल्क बन रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, बर सगीर तकसीम हो रहा था, तो उसमें उन दोनों को उनके हिसाब से पावर्स जो ट्रांसफ़र करने के लिए एक अबूरी हुकूमत बना दी गई थी, जो कि आर्जी हुकूमत होती है। तो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ पेज नंबर 62 पे। इसमें देखिए सेशन का लफ्ज़ आया था, सेशन इजलास को कहते हैं, लैंडमार्क यादगार को कहते हैं। साथ साथ मैं बताती भी रही हूँ, ईस्टर्न जोन से मुराद है मशरकी पट्टियाँ यानी मशरकी ममालिक या हिस्से, ठीक है। ऑटोनोमस एक लफ्ज़ आया था पेज नंबर 61 पे, और अस्वेरन, ये दोनों लफ्ज़ का मतलब होता है ख़ुद मुख्तारी, पावरफुल, ठीक है, पावर। तो इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर, सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद है अलग वोटर, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरीके से इसको करवा दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए।